بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو لیکچر دیا تھا وہ غزل پہ چل رہا تھا، تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اردو غزل، یار سے پیار کی باتوں کو غزل کہتے ہیں، زلف و رخسار کی باتوں کو غزل کہتے ہیں۔ لغوی معنی دیکھیں تو غزل سے مراد ہے باتیں کرنا۔ کس سے باتیں کرنا؟ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ روایتی طور پر غزل میں عورتوں سے باتیں کرتے ہیں واردات عشق کے بارے میں، اسی وجہ سے غزل کا نام غزل پڑا۔ اگر اس کے لغوی معنی دیکھیں تو غزل اس چیخ کو بھی کہتے ہیں جو ہرن کے منہ سے نکلتی ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس میں ہر شعر الگ اور ہر مکمل مضمون الگ شعر میں بیان، یعنی غزل کے 5 شعر ہیں، 7 ہیں یا 9 ہیں، تو ہر شعر میں ایک الگ مضمون ہوگا، چاہے اس میں عشق و عاشقی کی باتیں ہوں، چاہے عشق حقیقی ہو، دنیاوی موضوع ہوں یا عشق مجازی ہو۔ غزل کا آغاز فارسی سے ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ عربی صنف سخن قصیدہ کے تشبیب نامی حصے سے غزل کی ابتدا ہوئی۔ کچھ لوگ اس کا آغاز عربی سے بھی بتاتے ہیں، لیکن باقاعدہ آغاز فارسی سے ہوا۔ اردو غزل کا سب سے بڑا نمائندہ ولی دکنی تھا، لیکن ولی دکنی سے پہلے بھی بہت سے شعراء کرام جو ہیں انہوں نے غزل لکھی، جن میں قلی قطب شاہ، نصرتی، غواصی۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ولی وہ پہلا شخص ہے جس نے پہلی بار غزل میں تہذیبی اقداروں کو، قدروں کو سمویا۔ جدید زمانے میں اقبال، حضرت موہانی، کلیم عاجز کے یہاں غزل کی اچھی مثالیں مل جاتی ہیں۔ غزل اور نظم میں بنیادی فرق 2 ہیں۔ غزل کا ہر شعر جدا گانا حیثیت رکھتا ہے اور فی نفسہ مکمل ہوتا ہے، یعنی غزل کے ہر شعر میں ایک مکمل مضمون ہوگا۔ غزل کا عنوان نہیں ہوتا، جبکہ نظم اپنے عنوان کے مطابق نام رکھتی ہے اور اسی عنوان کے مطابق اس میں مضمون ہوتا ہے۔ فارسی اور اردو غزل حافظ شیرازی، ولی دکنی، مرزا اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر اور بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے خوبصورت غزلیں لکھی۔ گیت، موسیقی میں گیت سروں کی ایک ایسی لہر ہوتی ہے جس میں انسانی آواز کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور گیت کے بول گائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں دھن کے لیے آلات موسیقی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ شعر مقررہ وزن اور بحر میں لکھی ہوئی تحریر شعر ہے، اور شعر کی جمع اشعار ہے۔ شعر کی سطر مصرع کہلاتی ہے، اور ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ پہلے مصرعے کو مصرع اولیٰ اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہیں گے۔ جیسے کہ ایک شعر ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ پورے جو 2 مصرعے ہیں اس کو شعر کہیں گے۔ پہلی سطر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مصرع اولیٰ ہے، دوسری سطر میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مصرع ثانی ہے۔ کتاب، کم از کم 2 شعر جو ہیں وہ مل کر کتاب بناتے ہیں۔ کتاب کی جمع قطعات ہے، اور یہ مطلع کی قید سے آزاد اور اشعار کی پابندی سے پاک ہوتا ہے۔ ہر شعر کا دوسرا مصرع قافیہ اور ردیف سے مزین ہوتا ہے، یعنی 2 شعر ہیں تو دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ اور ردیف ہوگا، جبکہ رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں کیا کہتے ہیں، قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں 4 کے۔ رباعی کی جمع رباعیات ہے۔
इस सिन्फ का नाम इसलिए रुबाई पड़ा कि 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून इसमें बयान किया जाता है और इसका वज़न मखसूस होता है। पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफ़िया लाना ज़रूरी है। हाँ, तीसरे मिसरे में काफ़िया ले आएँ तो वो ऐब शुमार नहीं होता। अब रुबाई को तराना, दो बैती, चहार मिसरी, जुफ्ती, खसी भी कहा जाता है और इसका मौजद फ़ारसी शायर रोदगी को कहा जाता है। सेहरा, शादी के मौका पर दुल्हा के लिए गाए जाने वाले गीत को सेहरा का नाम दिया जाता है। मुसद्दस 6 मिसरों के एक किताब पर मुश्तमिल शायरी को कहते हैं और इसमें सबसे मशहूर मुसद्दस हाली है।